ایک متوسط پاکستانی اپنا ذاتی مکان بنائے یا فلیٹ خرید لے، اس خواہش میں حائل رکاوٹیں اس ملک میں اب ایک ایک کر کے دور ہو رہی ہیں، اور یقیناً یہ کیفیت پچھلے چند مہینوں میں بہت تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور وزیراعظم عمران خان کے کنسٹرکشن پیکج کی اماراتی قرضوں کے بعد اب سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 3 نئی ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کو لائسنسز جاری کیے ہیں، جس کے بعد ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور کمرشل بینکوں کی طرح ملک میں آسان رہائشی قرضوں کا ایک اور نیا راستہ کھل گیا ہے۔ ان کمپنیز میں پاکستان ہاؤسنگ فائنانس کمپنی، ٹریلس ہاؤسنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ اور آسان گھر فائنانس لمیٹڈ شامل ہیں۔ SECP کے مطابق اس سے قبل پچھلے 10 سال کے دوران کسی ہاؤسنگ فائنانس کمپنی کو لائسنس نہیں دیا گیا۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کے کنسٹرکشن پیکج اور نیا پاکستان مارک اپ سبسڈی اسکیم میں بھی ان ہاؤسنگ کمپنیز کو شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ SECP کا کہنا ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کو ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کے لیے فنڈنگ کا طریقہ کار پر رہنمائی کر رہا ہے، اور اس نے عوام کو رہائشی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے پاکستان مارٹگیج ری فائنانس کمپنی اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے رہائشی قرضوں کے فروغ کے لیے باقاعدہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ اہم پیش رفت ہے اور اس کے لیے دعوت دی ہے ہم نے بات کرنے کے لیے۔ ہمیں جوائن کریں جناب عامر خان، چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ ایک عام پاکستانی کو پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کس طرح سے آپریٹ کریں گی، کیسے یہ کام کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہمارا ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے جس کے تحت ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز جو ہیں ان کو اجازت ہے، اور جو 3 کمپنیز جنہوں نے اس وقت لائسنسز لیے ہیں، ان 3 کمپنیز میں سے ایک جو ہے اس کا ماڈل جو ہے وہ ڈیجیٹل، جیسے کہ یہ آپ سہولتوں کا استعمال ہے اور وہ ڈیجیٹل مینز کے ذریعے اپنے لونز کو ڈسبرس کریں گی، اور باقی 2 جو کمپنیز ہیں وہاں پہ کنونشنل ماڈل جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، جہاں پہ وہ اس کو دیکھیں گی۔ لیکن اس ہاؤسنگ کمپنیز کے علاوہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی ریٹ ریگولیشنز میں کافی ساری چینجز کی ہیں، جس کے نتیجے میں 5 مزید ریٹ مینجمنٹ کمپنیز نے بھی اس سال لائسنس لیا ہے، اور ریٹ مینجمنٹ کمپنیز میں ہم نے اس دفعہ ایک نیا کانسیپٹ متعارف کرایا ہے جو کہ PPP ریٹ مینجمنٹ، PPP انفراسٹرکچر پروجیکٹس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں نجی سرمایہ کار اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اشتراک سے بھی اسکیمز لانچ کی جا سکتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے کافی گنجائش موجود ہے۔ تو پہلے تو خان صاحب پہلے تو ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کا جو اسٹرکچر ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے، ڈیجیٹل کا بھی، اور جو 2 کنونشنل انداز سے کام کریں گی۔ ایک جو کنزیومر ہے یا جو کلائنٹ ہے وہ کس طرح سے اپلائی کرے گا، کیا ہوگا اس کا سلسلہ؟ جی دیکھیں، یہ تو انشاءاللہ جو کمپنیز ہیں یہ تو کمرشلی رن پروجیکٹس ہیں، اور ان کی اپنی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ جو 2 ہیں ان کا زیادہ کنونشنل اپروچ ہے۔ یہ رجیم جو اس کو گورن کر رہا ہے وہ نان بینک فائنینشیل کمپنیز کا رجیم ہے، NBFC کا، جس کے اندر ہمارا جو لائسنس ہوتا ہے اسے ہم انویسٹمنٹ فائنینشیل سروسز کا لائسنس کہتے ہیں، وہ ان کو دیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ یہ اپنی مارکیٹنگ ٹیمز کے تھرو، اپنی جو بزنس پلان ہے اس کے تھرو، جنہوں نے ہم سے شیئر بھی کیے ہیں لیکن اس کے تھرو، اور جس طرح میں نے کہا کہ 2 کمپنیز جو ہیں وہ کنونشنل ماڈل کو اپنائیں گی، اور ایک کمپنی جو ہے وہ یوز کرے گی انٹرنیٹ کو اور ڈیجیٹل میڈیا کو، اور بہت ساری چیزیں اس وقت دنیا میں جو ہے ڈسٹریبیوشن فائنینشیل پروڈکٹس کی وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کی جا رہی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ NBFC فریم ورک کے تحت اور جو انویسٹمنٹ فائنینشیل سروسز کا فریم ورک ہے اس کے تحت کریں گی اپنے آپریشنز، کیپٹل کیا ہوگا ان کا ایک کا؟ جو ہم نے اس میں کامران صاحب ایک بہت بڑا جو چینج جو ریگولیشنز میں ہم نے چینج کیا، جو ویژن تھی گورنمنٹ کی، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے ویل کوآرڈینیٹڈ میئرز تھے اکراس دا انٹائر لینڈسکیپ، جو جس میں چینجز آئے ہیں، اس کے تحت ہم نے بھی جو چینجز کیے تھے اس میں ہم نے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک بعض اوقات انٹری بیریئر بن جاتی ہے، تو ہم نے کیپٹل کو 50 ملین پہ کر دیا، اور باقی ہم نے کمپنیوں کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ ڈفرینٹ کمپنیاں کس لیول سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، بٹ 50 ملین یا 5 کروڑ جو ہے وہ منیمم اماؤنٹ ہے یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو بظاہر تو یہ جو منیمم اماؤنٹ ہے یہ تو بہت ہی منیمم ہے کسی بھی فائنینسنگ کے لیے، اور کسی قسم کے ایک لارج اسکیل آپریشنز کے لیے یہ تو بہت ہی
منسکل اماؤنٹ ہے، تو یہ اس میں فردر کیسے ایڈ ہوگا؟ جی کامران صاحب، ایسا ہے کہ دیکھیں آپ، جیسے آپ نے بہت اچھا شروع میں بتایا، اور بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو اس وقت ان پلیس ہیں. ایک تو اس میں انیشیٹو ہے جسے پاکستان مارٹگیج ری فائنانس کمپنی کے نام سے کہا جاتا ہے، اور پاکستان مارٹگیج ری فائنانس کمپنی جو ہے وہ اداروں کو کیپٹل فراہم کرے گی. دوسرا جو این بی ایف سیز کا ماڈل ہے پوری دنیا میں، وہ ذرا رسک ٹیکنگ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل مارکیٹس کو یوز کریں گے، اور تھرو کیپٹل مارکیٹس جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کریں گے بجائے کیپٹل کو یوز کرنے کے. اور چونکہ ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز کے پاس ایٹ دس اسٹیج ڈپازٹ ٹیکنگ لائسنس بھی نہیں ہوگا، تو ان کو کیپٹل مارکیٹس پہ ہی ریلائی کرنا پڑے گا. دوسری چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو چھوٹے قرضے ہیں، جو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی بھی ویژن ہے اس وقت، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہاؤسنگ ہے یہ کسی بھی معاشرتی یا سماجی توازن کے لیے کلیدی اس کا کردار ہوتا ہے. تو وہ ہم ان لونز کو زیادہ انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چھوٹے لونز ہوں، جو ٹارگیٹڈ لونز ہوں ان لوگوں کے پاس جن کی آمدن کم ہے اور جن کے لیے فارمل یا بڑے لونز لینا مشکل ہوگا. تو یہ یقینی طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نان بینک مائکرو فائنانس سیکٹر ہے، وہاں پہ جو لونز کا جو اب سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن آؤٹ ریچ بہت بڑی ہے. تقریباً کوئی 3.5 ملین کے قریب ان کے کلائنٹس ہیں جو ان سے بورو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایوریج لون کا سائز دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی جو فوکس ہوگا وہ چھوٹے بورورز کے اوپر ہی ہوگا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. خان صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ریٹس کا کام شروع ہوا ہے، جو کہ طویل عرصے سے، کئی سالوں سے پورے پاکستان میں ایک ریٹس آپریٹ کر رہی تھی، اور اب جو ہے اس کے لیے اوپننگ ہوئی ہے، بجٹ میں کافی کنسیشنز دیے گئے ہیں. آپ نے اس سلسلے میں جو متعلقہ مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں بڑی مدد کی، کیونکہ جو اس سے پہلے جو رکاوٹیں تھیں وہ ایس سی سی پی کی جانب سے زیادہ تھیں اور دوسرے مسائل کم تھے. تو اب یہ جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بہتری آئی ہے ایک طرف سے بجٹ پہ، دوسری جانب سے آپ کی جانب سے، تو اس سے جو تبدیلی آئے گی اور جو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے. جی کامران صاحب، جیسا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آج تک 2008 سے ریٹس کے جو قوانین تھے وہ موجود تھے، جو اس کی ریگولیشنز تھیں، لیکن وہ بہت امپریکٹیکل تھیں، بہت کمبرسم تھیں، اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں ایسی کریٹ کر دی گئی تھیں کہ جو آلریڈی جسے آپ بولیے جو ان آرگنائز سیکٹر ہے، جس کو پہلے ہی ایڈوانٹیج ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں، اس کے مقابلے میں آرگنائزڈ جو ریئل اسٹیٹ تھی اس کو ہم نے بہت ساری مزید مشکلات کا شکار کیا ہوا تھا. تو ان کو ہم نے آئی تھنک بہت زیادہ سہل بنا دیا اب، اور مارکیٹ سے بڑی ڈیپ کنسلٹیشن کی ہے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اب چینجز آئے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ. اور آپ نے دیکھا جس طرح کہ ایک پہلی ریٹ تو آلریڈی ان ریٹ ریگولیشنز کے تحت رجسٹر ہو چکی ہے، اور وہ بھی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے شعبے سے ہی متعلق ہے. تو اس کا ایفیکٹ تو ہمیں نظر آلریڈی آنا شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلے سال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج تک ٹوٹل 10 ریٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوئی ہیں رجسٹر ہمارے ساتھ یا لائسنس، جس میں سے 5 جو ہیں وہ صرف پچھلے سال کے دوران ہوئی ہیں. اور جو پی 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 کا ماڈل ہے وہ میرا خیال ہے اس میں بہت کلیدی ایک کردار ادا کر سکتا ہے، بیکاز وہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو گورنمنٹ کے پاس بہت ساری جگہوں پہ لینڈ موجود ہے، اور کئی جگہوں پہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے پاس لینڈز موجود ہیں اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو لانچ کر سکیں اسکیم کو. تو وہاں پہ پبلک پرائیویٹ ماڈل کے تھرو یا ریٹ سٹرکچر کے تھرو جہاں پہ کیپیسٹی موجود ہے بہت ساری نئی اسکیمز لانچ کی جا سکتی ہیں. اور اب ہم اس کے اوپر بہت اویئرنیس کریں گے. ہاؤسنگ فائنانس کے زمرے میں بھی ہم نے کافی اویئرنیس کریٹ کی، جس کے نتیجے میں یہ 3 لائسنسز آئے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اگلے سال مزید لائسنس کے لیے بھی، کیونکہ کچھ لوگ آلریڈی ہم سے رابطے میں ہیں ہاؤسنگ فائنانس کے لائسنسز کے لیے بھی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ہمارے یہاں کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے جو ریلیٹڈ ریگولیٹرز ہیں وہ ان کو گورن کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں اور ان کی ذمہ داریاں ہیں ایک رجسٹرڈ کمپنی کی حیثیت سے، کیونکہ یہ کیپٹل جو ہے وہ جمع کرتی ہیں اور لوگوں سے بہت بڑی تعداد میں سرمایہ لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مسائل بڑے سنگین ہو جاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اس معاملے کو اب جو آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ کام ہے مگر اس میں بہت شدید مسائل ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایس سی سی پی کیا کر رہی ہے؟ کامران صاحب، ایسا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو رجسٹرار کا فنکشن ہے وہ تو ریگولیٹر کا فنکشن ہوتا ہے
कंपनी लॉ की प्रोविजंस की हद तक, लेकिन जो उनका एक्चुअल बिजनेस है उसको हम रेगुलेट नहीं करते। मसलन आप हज कंपनीज़ को देखिए, सिक्योरिटी कंपनीज़ को देखिए, या दूसरी कंपनीज़ जो किसी किस्म का ऑयल कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनके अपने रेगुलेटर्स हैं और वो उनके जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनको वो रेगुलेट करते हैं, हम उनके कॉर्पोरेट मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि जो नया हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका क़याम एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इस किस्म की ग्रोथ आती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आती है, उनका इसमें एक बहुत बुनियादी रोल होता है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि डिफरेंट मॉडल्स हैं, SCCP ने कुछ इस पे कॉन्सेप्ट वर्क पे काम भी किया हुआ है और ये चीज़ें इस वक्त अंडर डिस्कशन भी हैं कि क्या इस वक्त जो है वो रियल एस्टेट रेगुलेटर्स की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट रेगुलेटर्स की, और उसकी क्या खदोखाल होने चाहिए, किन बुनियादों पे उनकी तश्कील होनी चाहिए, क्या उनको प्रोविंशियल बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए या इस सिलसिले में कोई रोल हो सकता है किसी नेशनल लेवल की एजेंसी का भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छे सवालात हैं और आई थिंक इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे मैंने कहा कि इसका फुल क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रैटेजी के तहत इस सेक्टर को अप्रोच किया और ये चीज़ें कभी हमने नहीं देखी जो पिछले 1 या 2 साल में हमें जितनी चेंजेस और जितनी पॉजिटिविटी इस सेक्टर में नज़र आ रही है। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा सा आप हमें इस तरफ भी बताइएगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में माशाल्लाह पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ जो थी वो काफ़ी रिमार्केबल रही है और जाहिर है कि इससे फिर एक अच्छा माहौल बनता है। तो अब हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें क्या एक्सपेंशन और उसकी क्या ओवरऑल ग्रोथ और उसमें क्या आप नई एक्साइटमेंट और ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो कि इसमें फिर इसमें एक्सपेंशन नज़र आए बड़ी काबिल ज़िक्र? जी कामरान साहब, थैंक यू, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और मैं कुछ जो है दादो शुमार आपके सामने रखना चाहूँगा इस रेफरेंस में कि अगर आप स्टॉक मार्केट को देखिए तो पिछले साल जो पब्लिक ऑफरिंग्स हुई वो 10 पब्लिक ऑफरिंग्स थी जो कि पिछले 5 साल में होने वाली पब्लिक ऑफरिंग्स में सबसे ज़्यादा थी। इनके थ्रू तकरीबन 56 अरब रुपए कैपिटल जो है वो सरमाया रेज किया गया थ्रू पब्लिक ऑफरिंग और वो भी पिछले 5 साल में होने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया था। इसके अलावा राइट इश्यूज़ जो लिस्टेड कंपनीज़ के थे उसके थ्रू 30 अरब से ज़ायद सरमाया रेज़ किया गया और ये भी पिछले 5 साल में होने वाली सरमायाकारी में सबसे ज़्यादा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग किस्म का साल था और इसमें बहुत सक्सेस हमें नज़र आई। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि जो हमारे इन्वेस्टर्स थे स्टॉक मार्केट में एक तवील अरसे से जिन पे एक जमूद की कैफियत तारी थी, इस साल बहुत तवील अरसे के बाद 11% इजाफा देखने में आया है जो स्टॉक एक्सचेंज के नए इन्वेस्टर्स हैं और असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी 8% इजाफा देखने में आया है। इसी तरीके से अगर आप कॉर्पोरेटाइजेशन को देखें तो पहली दफ़ा SCCP की तारीख में जो नई कंपनियों का जो मार्ज़े वजूद में आई उनका जो ग्रोथ रिकॉर्ड था वो साल अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें तो वो 51% ग्रोथ थी और 25,000 नई कंपनियां इस साल रजिस्टर हुई। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल बजा है कि बहुत ब्रॉड बेस्ड और बहुत वसी बुनियादों पे हमें आसार नज़र आ रहे हैं एक इकनॉमिक एक्टिविटी के और रिवाइवल के इन बोथ द स्टॉक मार्केट साइड एज वेल एज कॉर्पोरेट साइड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर खान, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP हमारे साथ मौजूद थे।